اے میرے رب، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہواؤں کا سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ لوگوں کا تو کام ہوتا ہے باتیں کرنا، کسی انسان کی عزت لوگوں کی زبانوں سے نہیں بندھی ہوتی کہ وہ زبان کھولیں گے اور عزت گر جائے گی۔ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے انسان کی عزت، وہ نہ چاہے تو کوئی رسوا نہیں کر سکتا۔ اے میرے اللہ، ہمت دیتے رہنا، ذمہ داریاں عمر سے کہیں زیادہ ہیں، کندھے کمزور ہیں مگر بوجھ پہاڑوں جیسا، دل تھک چکا ہے مگر رکتا ممکن نہیں ہے، ہر دن نئی آزمائش، ہر لمحہ نئی جنگ، مگر بس تو ساتھ رہے تو سب آسان ہو جائے۔ یا اللہ، قدم ڈگمگا بھی جائیں تو تھام دینا، حوصلے کمزور پڑیں تو حوصلہ دے دینا، کیونکہ زندگی کی راہیں آسان نہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ دیکھنے میں کیسے لگتے ہیں، اگر آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور ان کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرتے ہیں تو آپ دنیا کے خوبصورت ترین انسان ہیں۔ جب کبھی آپ پریشان ہوں، مصیبت میں ہوں اور آپ کے اپنے آپ کا ساتھ چھوڑ دیں تو یاد رکھیں کہ آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ پکارنے والے کی پکار ضرور سنتا ہے، بس آپ کو اللہ پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے کہ اس کے علاوہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے، بے شک۔ اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ ہم سچ بولنے کے ساتھ ساتھ دراصل دوسرے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ ہماری ذلیل کرنے کی حرکت کو صرف سچ ہی سمجھا جائے۔ زندگی میں گزرے حالات پر کبھی پچھتاوا نہ کریں، ماضی نہ تو بدلا جا سکتا ہے اور نہ ہی مٹایا جا سکتا ہے، لہٰذا اس سے سبق حاصل کریں اور آگے بڑھیں۔ جانتے ہو، اللہ رب العزت پر توکل کے بعد ہونے والے معجزے حقیقتاً وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ جب تم مسلسل آسانی کی دعا مانگتے ہو، اللہ رب العزت تب تک کہیں کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، غرض تمہارے لیے اسباب بنا رہا ہوتا ہے۔ دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان اور دامن دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اپنے کپڑوں پر دھبے لے کر دوسروں کے داغ دکھانا حماقت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ پردہ رکھنا سیکھیں، بلا وجہ کسی کے عیب ظاہر مت کرتے پھریں۔ کبھی سوچا ہے کہ رب العالمین نے ہمارے کتنے پردے رکھے ہیں؟ اگر وہ سب ظاہر ہو جائیں تو ہمیں کیسا لگے گا؟ شاید ہمیں چھپنے کی ہی جگہ نہ ملے۔ او رب مکمل طور پر آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا ضرور رکھتا ہے جہاں سے رحمت کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی طرح آ کر دل کو پرسکون کرتی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی آسانی مشکل کے ساتھ موجود رہتی ہے۔ سنو لڑکی، تم زندگی کے مشکل وقت سے گزر کر بہت مضبوط بنو گی، بس اتنا کرنا کہ دعا کو تھامے رکھنا، یقین ڈولنے نہ دینا، صبر رکھنا اور انتظار کرنا اچھے دنوں کا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔
آپ ذہنی طور پر میچور ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اندر سے جذباتی طور پر ناسمجھ اور معصوم بچے ہوتے ہیں، اور جب آپ کو میچورٹی سے چیزوں کو نمٹنا پڑتا ہے تو وہ بچہ ہمیشہ تکلیف میں مبتلا رہتا ہے۔ اچھے ہیں وہ لوگ جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو مسکراتے ہیں، ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے اور سنتے ہیں۔ یقین جانیے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ ٹینشن دینے والے اور ٹینشن کے وقت مدد کرنے کے بجائے اپنی دوستیاں بچانے کے لیے لا تعلق بن جانے والے آپ کی زندگی میں بوجھ فضول کچرا ہیں۔ زندگی بہت قیمتی ہے اور اس قیمتی چیز کو کم ظرفوں پر ضائع نہ کریں۔ ہدایت یافتہ ہونے کے لیے خواہش نفس کو مارنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، ابلیس سے لڑنا پڑتا ہے۔ ہدایت بھی تو انہی کو نصیب ہوتی ہے جو خواہش نفس سے لڑتے رہتے ہیں۔ اچھی لڑکیاں وفا کرتی ہیں اپنے رب سے، اپنے باپ کی عزت سے، اپنی ماں کی تربیت سے، اپنے بھائی کی غیرت سے اور اپنے وجود کی قیمت سے وفا کرتی ہیں۔ وہ خود کو چھپا کر رکھتی ہیں، وہ کسی کو موقع نہیں دیتی، کسی سے تعریف نہیں چاہتی، وہ عزت چاہتی ہیں۔ اچھی لڑکیاں اپنی حدیں جانتی ہیں۔ ہم جب اپنی خواہشات کے لیے دنیا کی چاہ کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہم نے بہتر سودا کیا ہے، حالانکہ بہترین سودا وہ ہے جو دنیا کے بدلے اللہ اور آخرت کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایک بات کہوں، ساری کہانی یقین کی ہے۔ حضرت موسیٰ نے جب عصا مارا تھا تو ان کا یقین تھا کہ راستہ بنے گا۔ ہم اپنی دعاؤں پر یقین نہیں رکھتے، اور یقین تو دعا کا لازمی حصہ ہے۔ ہمارا رب وہی ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کا تھا، ہمارے لیے بھی آسانیاں وہی کرے گا، بس ہمیں اپنے یقین کو کامل کرنا ہے۔ جو دعا کی توفیق دے رہا ہے وہ بھی قبول کرے گا۔ پیاری بہناں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس پر بھروسہ رکھیں۔ آپ کے رب کے خزانے آپ کی حاجات سے بہت زیادہ وسیع ہیں۔ وہ آپ کی روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ آپ تک ہر کھوئی ہوئی چیز بھی یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکال کر یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سوچنا آپ کا کام نہیں۔ آپ کا کام بہت آسان ہے۔ دعا، یقین اور صبر رکھیں۔